میں اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت، رسول اللہ کی سنائی ہوئی شریعت، صحابہ کی سمجھائی ہوئی شریعت کو ہم امام ابو حنیفہ کے لکھوانے کے انداز پہ مانتے ہیں۔ کوئی کہے اللہ والی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے دین نازل کیا ہے، رسول اللہ والی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک پہ دین اترا ہے، چلو کچھ نہ کچھ حد تک صحابہ کرام کی بات بھی ہم سمجھ جائیں کہ وہ حضور کے شاگرد ہیں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیوں کیا؟ امام ابو حنیفہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا نام حدیث میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ پھر صرف نام نہیں لیتے، اپنے مسلک کی بنیاد رکھ کے اسے فقہ حنفی کہتے ہو، اپنی مسجد کے اوپر نام لکھ کے مسلک احناف کہتے ہو، خود اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، اور امتی کی طرف نسبت کیوں ہے؟ نسبت خدا کی طرف کرتے، نسبت مصطفیٰ کی طرف کرتے، نسبت جماعت صحابہ کی طرف کرتے۔ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ نسبتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر بعض لوگ ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ابو حنیفہ کا انکار بھی کر دیں تو کیڑا کفر ہو جانے، امام صاحب کو بھی نہ مانے تو کون سا کفر ہو جائے گا؟ یہ کیا ابو حنیفہ لگا رکھی ہے؟ میرے دوستو، میں آج کی گفتگو میں میرے رب نے چاہا انشاءاللہ تعالی ہم رہے نہ رہے لیکن صدیوں تک یہ بات یاد رکھی جائے گی۔ میں امام ابو حنیفہ کا تعارف آپ کی خدمت میں اللہ کے قرآن سے، پیغمبر اسلام کے فرمان سے، صحابہ کرام کی زبان سے پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کو تو سمجھا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ کی زبان سے ہے، امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کی باتیں صحابہ کرام کے دور میں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پارہ نمبر 28 ہے، سورت نمبر 62 ہے، سورت جمعہ ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہ آیت اترتی ہے، رب کریم فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے بات چلائی ہے کہ ایک نبی آئے ہیں، وہ عربیوں میں آئے ہیں، عرب کو سمجھاتے ہیں، عرب کو بتاتے ہیں، عرب زبان بولتے ہیں، لیکن یہ تو عرب کی بات ہے۔ وآخرین منہم، کچھ اجمی ہوں گے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی نہیں آئے، ان کے ساتھ ابھی لاحق نہیں ہوئے، وہ اجمی بھی آئیں گے، آ کر وہ اہل عجم دین کی خدمت کریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی ترویج کریں گے، دین کی اشاعت کریں گے۔ وہ عرب نہیں ہوں گے، امیین نہیں ہوں گے، آخرین ہوں گے۔ امیین عرب کو کہتے ہیں، آخرین غیر عربی عجم کو کہتے ہیں۔ یہ آیت اترتی ہے، آؤ کھولتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 2 کھولیے، کتاب التفسیر کھولیے، کتاب سورت جمعہ کی باب وآخرین منہم کھولیے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آیت اتری، سوچنے لگے میں عربی، رسول پاک عربی، صحابہ کرام کی اکثریت اور میجارٹی عربی ہے، حضور پاک پر یہ آیت عرب کے حق میں اتری، لیکن بات عجم کی ہے۔ وہ اجمی کون ہے؟ اور وہ ابھی آیا بھی نہیں ہے۔ چلو میں بات خدا کو زبان مصطفیٰ سے سمجھوں۔ امام بخاری روایت لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، بات اللہ کی ہے، سمجھائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ پہ اترا ہے، اس قرآن کی بات کا مطلب کیا ہے؟ ما نزل الیہم، کیا اتارا جا رہا؟ تشریح، تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، آپ عربی، ہم عربی، اللہ کا قرآن عرب کی بات کر کے عجم کی بات کرتا ہے، یہ عجمی کون ہے؟ امام بخاری صحیح حدیث لائے ہیں، رسول اللہ نے بائیں دیکھا،
दाएं देखा, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को करीब किया, इनके कंधे पे यूं हाथ रखा और फरमाया, अबू हुरैरा लौ कानल ईमानु बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन हाउला, अगर इल्म दीन, इल्म शरीयत, ईमान, इस्लाम, ईकान, एहसान, मजहब और दीन की बातें इतनी ऊपर चली जाएं कि सुरैया जो मर्रीख के करीब सितारों का झुरमुट है, 9 करोड़ नूरी मील के फासले पे साइंस की तहकीक के मुताबिक उसका मस्कन है, फरमाया उस सुरैया सितारे तक इल्म पहुंच जाए, सलमान फारसी की औलाद, इसकी अक़वाम, इसकी कौम यही अजम में आएगा, एक शख्स आकर उसको उतार के लाएगा। आओ पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात को, अल्लाह के फरमान को दलील की दुनिया में पेश कीजिए। वो अजम कौन है? औलाद सलमान कौन है? कौम फारिस कौन है? आओ मैं हुज़ूर पाक के सहाबा के बाद पूरी उम्मत में 4 बड़ी शख्सियात को पेश कर रहा हूं, जिनको दुनिया 4 इमाम कहती है, जिनको दुनिया अइम्मा अरबा कहती है, और पूरी दुनिया के अहले हक उन 4 के समझने समझाने के अंदाज पर मुत्तफिक हैं। जैसे कुरान करीम के पढ़ने के 7 तरीके हैं। इन्ना हाज़ल कुरान उन्ज़िला अला सबअति अहरुफिन, हज़रत उमर की रिवायत सही बुखारी जिल्द अव्वल में है। कुरान करीम पढ़ने के 7 तरीके हैं। वैसे हुज़ूर पाक की सुन्नत पे, हुज़ूर पाक की शरीयत पे, हुज़ूर पाक की हदीस पे, हुज़ूर पाक के अहकामात पे, पैगंबर खुदा की तालीमात पे, पैगंबर खुदा के फरामीन पे, हुज़ूर पाक की बातों पे अमल के उम्मत में 4 तरीके हैं। एक तरीका इमाम मालिक का, एक तरीका इमाम शाफी का, एक तरीका इमाम अहमद का, सबसे बड़ा तरीका इमाम अबू हनीफा का। ये वो लोग हैं, इनके बाद यानी सहाबा के बाद इनकी तकलीद होती है। इस धरती पर कोई एक अहले हक का वो मुफस्सिर नहीं है जिसने तफसीर लिखी हो, इनकी मानता न हो। इस धरती पे अहले हक का कोई मुहद्दिस नहीं है जिसने हदीस पाक की कोई किताब लिखी हो, इनको मानने वाला न हो। इस धरती पे कोई मुहर्रिख इस्लाम नहीं है जिसने इस्लाम की हिस्ट्री और तारीख लिखी हो और इनको तस्लीम करने वाला न हो। 7 बर्रे आज़म में 6 बर्रे आज़म पर इंसानियत की जिंदगी जिंदा है, जहां पर मुसलमान है, जहां पर इस्लाम है, जहां पर शरीयत मोहम्मदिया है। इन 4 में किसी एक को फॉलो किया जा रहा है। कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुअर्रिख, कोई मुदर्रिस, कोई मुअल्लिम और कोई मुबल्लिग इस धरती पर ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी एक की न मानता हो। ये उम्मत के मुक्तदा, उम्मत के रुआसा, उम्मत के लीडर्स, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के सहाबा के बाद मुअल्लिमीन हैं। ये जो 4 पूरी दुनिया में बड़े हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, दीन की वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, रहती दुनिया तक इन्हें खिराज तासीन पेश किया जा रहा है। तो बताओ इनमें अरबी कौन है, इनमें अजमी कौन है? फैसला हो जाएगा। बाकी मुहद्दिस बात में आए हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बात के हैं, इमाम मुस्लिम बहुत बात के हैं, इमाम तिर्मिज़ी बहुत बात के हैं, इमाम अबू दाऊद बहुत बात के हैं, इमाम नसाई बहुत बात के हैं, इमाम इब्न माजा बहुत बात के हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा बहुत बात के हैं, और इसी तरह हज़रत इमाम हाकिम बहुत बात के हैं। जितने मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फ़ुक़हा वो बहुत बात में है। ये 4 सबसे पहले सहाबा के बाद है। उम्मत की क़यादत इनके सर पर है, उम्मत की क़यादत का ताज इनके सर पे, उम्मत की क़यादत के तमगे इनके कंधों पे। आओ सर्च करते हैं, आओ देखते हैं, तलाश करते हैं, दलील प्रूफ एविडेंस सबूत की दुनिया में इनकी कास्ट चेक करते हैं, अरबी कौन है, अजमी कौन है, ताकि फैसला हो जाए।
کہ رسول پاک نے جو بات فرمائی ہے، حضور پاک علیہ السلام پر اترنے والے قرآن نے جو بات فرمائی ہے، رب کریم جو فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے جو پوچھا ہے، اس میں عربی کون ہے، عجمی کون ہے؟ فیصلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے۔ اب توجہ رکھنا، اگر ہم سوانح حیات اٹھائیں، ان کی زندگی پر لکھی جانے والی کتب اٹھائیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ امت کے 4 بڑے امام ہیں۔ چوتھے نمبر کے امام امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہیں۔ ان کی قوم کا نام بنو شیبان ہے۔ شیبانی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام امت کے امام محمد ابن ادریس الشافعی ہیں۔ امام شافعی کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے۔ مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام مالک امت کے دوسرے بڑے امام ہیں، امام دار الہجرہ ہیں، مدینہ طیبہ کے باسی ہیں۔ امام مالک کے قبیلہ اور قوم کا نام بنو اصبحی ہے۔ بنو اصبحی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ جب یہ تینوں مراد نہیں ہیں، قرآن و آخرین کی بات کرتا ہے کہ عجمی ہوں گے، وہ آئیں گے، دین کی تبلیغ و ترویج و اشاعت و تبلیغ کریں گے۔ بھائی کون ہے؟ ہم نے امت کے اسپیشلسٹ ماہرین کے دروازے پر دستک دی۔ ہمیں بتاؤ، کیا آپ کی معلومات، آپ کا نالج، آپ کی ہسٹری، آپ کا تجربہ، جو آپ نے اسلام پر اسپیشلائزیشن کے کورسز کیے ہیں، وہ ایکسپیرینس کیا بتاتا ہے؟ جو اللہ نے عجمی کی بات کی، حضور پاک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قوم کے فرد کی بات کی، وہ کون ہے؟ آئیے اٹھاتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، جو محدث بھی ہے، جو مؤرخ بھی ہے، جو مفسر بھی ہے، جو صرفی بھی ہے، جو نحوی بھی ہے، جو اصولی بھی ہے، اس دھرتی پر جس نے تقریباً 500 عنوانات پر، مختلف فنون پر کتابیں لکھی ہیں، اور امت سے یہ شخص داد تحسین پا چکا ہے، عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، جس کی جلالین 8 چھٹے سال میں عالم حدیث تفسیر کی کتاب پڑھ کے خود کو تفسیر کا ماہر کہتا ہے، جس کی حدیث پاک پر مشتمل کتب کو دیکھ کر دنیا پیش کرتی ہے، جس کی خصائص پر الخصائص المصطفیٰ میں رسول اللہ کی 200 وہ خصوصیات ہیں جو آج تک کسی اور کے قلم سے نہیں نکلی۔ یہ وہ ہے جس نے بڑی لمبی تفسیر آدھے قرآن کی جلالین کی شکل میں لکھی، پورے قرآن کی تفسیر الدر المنصور کی شکل میں لکھی، ایک جلد میں مختصر تفسیر اکلیل کے نام سے لکھی۔ یہ شخص جو ہر زبان پر ماہر، قرآن کا ماہر، شریعت کا ماہر، صحابہ کے فتاوی کا ماہر ہے، اس شخص نے باوجود کہ امام شافعی کا مقلد ہے، باوجود کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنا مقتدا، اپنا لیڈر، اپنا بڑا، اپنا قائد، اپنا امام مانتا ہے، اس کے باوجود دیانت کا دامن اس شخص نے نہیں چھوڑا، عدل و انصاف کا دامن اس شخص نے نہیں چھوڑا، انصاف کی دامن کو اس نے فراموش نہیں کیا، بلکہ تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ ایک کتاب لکھ کے حضرت امام ابو حنیفہ کے فضائل، مناقب، مسائل، دلائل پر ایک رسالہ لکھا۔ اس میں کہتے ہیں اقولو قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہے لوگو، حضور پاک نے جس کی کچھ خبری دی ہے وہ اہل فارس سے آ کر دنیا میں سریا ستارے سے علم کو اتار کے لوگوں کی دسترس تک پہنچا دے گا، اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے۔ آؤ ہمیں یہ تانا دینے والوں
کہ امام ابو حنیفہ کا نام قرآن میں کہا ہے اور فرمان میں کہا ہے. یہ میں نے قرآن بھی پیش کیا اور فرمان بھی پیش کیا ہے. میرے دوستو کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کوئی ساتھ والے آوان ٹاؤن کی ایک مسجد کے خطیب کا نام نہیں ہے امام ابو حنیفہ. بھائی کسی ضلع کے میئر کا نام نہیں ہے امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ وہ ہے جو ثریا ستارے سے علم لایا ہے. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں, ثریا ستارے سے علم لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ستاروں کو استاذ مانا جاتا ہے؟ یہ کوئی نجومی بننے کی بات تو نہیں ہے. پھر ستارے کی بات کیوں ہے؟ اور ایک ستارے کی بھی نہیں, ثریا کی بات ہے, مجموعہ ہے. ٹھیک, مجموعہ ستاروں کا. وجہ ستارے کا کیا مطلب؟ جب بھی آپ کو حدیث پاک پر کوئی اشکال ہو, کسی اور حدیث کو اٹھاؤ, اس کا مطلب حل ہو جاتا ہے. الحدیث یفسر بعضہ بعضا, رسول اللہ کے فرمان کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملائے سمجھ آ جاتی ہے. مسئلہ حل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ صرف 4 بندے سامنے والے بولتے ہیں, پچھلے سر ہلاتے ہیں. میں کہتا ہوں سر ہلانا آپ کو مشکل ہے, یہ 5 کلو کا ہے. زبان ہلانا آپ کو آسان ہے, یہ 5 چھٹانک کی ہے. لیکن آپ مشکل کام کرتے ہیں, آسان کام نہیں کرتے. مسئلہ حل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں حل کرنا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑے کرو, مجھے پتہ لگے ماشاءاللہ کتنے بیٹھے. حل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ کون ستارے کی بات ہے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سارے آواز ہونا. اب توجہ رکھنا, اب میں حل کرنے لگا ہوں, توجہ. جب بھی اعتراض ہونا تو دوسری حدیث کو ملا لو. ستارے کا کیا مطلب؟ کیا ستارہ کوئی استاذ ہے؟ کیا ستارہ کوئی پروفیسر ہے, کوئی ٹیوٹر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی معلم ہے, کوئی مدرس ہے؟ کیا بات ہے؟ ستارے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. اصحابی کالنجوم, نہیں سنا ہے حدیث؟ مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ 554 ورقے کی بائیں سائڈ. آپ کے المیزان اردو بازار لاہور کا چھاپا اٹھائیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. بتایا جا رہا ہے ثریا ستارے سے علم لائے گا کہ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہوگا. یہ ہے ثریا ستارہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.